السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92۔ ناظرین، یہ افراتفری کے دور میں جہاں اپنوں کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا، غیروں کے تو بہت دور کی بات ہے، اپنوں کے لیے کوئی فائدہ پہنچانے کا کام ہو تو وہ بھی ہم نہیں کر پاتے۔ اس دور میں کچھ نایاب ہیرے بھی موجود ہیں جو اپنی فکر نہیں کرتے، اپنا خیال نہیں رکھتے، وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کے درد کو سہتے ہیں، دوسروں کے لیے بہتری کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ایسے ایک نایاب ہیرے موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ویلفیئر کے لیے وقف کر دی ہے، وہ انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ناروے سے موجود ہیں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین حافظ محمد اسلم حق صاحب۔ ان کو ہم آن لائن لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا ورکنگ کی ہے ابھی تک اور آگے کے ان کے کیا پلانس ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ اچھا حافظ صاحب، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ کہ فلٹریشن پلانٹ جو آپ نے لگائے ہیں، اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ابھی تک آپ کہاں کہاں پر فلٹریشن پلانٹ لگا چکے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اپیل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے چینل کی وساطت سے جو ہے میں اپنے ان تمام بیٹا بیٹیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا سوال تھا کہ آپ نے فلٹریشن پلانٹس کے حوالے سے کون کون سے شہروں میں اور گاؤں دیہاتوں میں جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹس جو ہیں ہم نے لگوائے ہیں۔ الحمدللہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن بڑے زبردست طریقے سے رمضان المبارک سے پہلے 1 مہینہ پہلے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا آپ تمام لوگوں سے کہ انشاءاللہ 1 اکتوبر تک جو ہے وہ ہم نے 7 فلٹریشن پلانٹس جو ہیں لگانے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ ہمارا جو پہلا فلٹریشن پلانٹ تھا ہری سنگھ گاؤں شیخو پورہ، وہاں پہ لگوایا۔ 25,000 لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بڑی زبردست کوالٹی کا وہ پانی جو ہے وہ نکلا وہاں سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جوہلا گاؤں جو فیصل آباد ستارہ ٹیکسٹائل ملز جو ہے ان کے پاس تھا، وہاں پر 30,000 لوگ اس صاف پانی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ہیپاٹائٹس سی پھیل چکا تھا اور کئی علاقوں میں تو لوگ مر رہے تھے گندا پانی پینے کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ میرے ناروے کے بیٹا بیٹیوں نے، بہن بھائیوں نے، متعلقین وابستگان نے، آپ نے اپنی جو میری فیس بک ہے اور سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو فیس بک ہے اس پہ سب نے دیکھ لیا کہ جن جن کے نام، جن لوگوں نے اپنے نام دیے تھے ان لوگوں کے ناموں سے جو ہے وہ وہاں شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہیں ان کے اوپر شرطیں لگی ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہیں الحمدللہ۔ جولا گاؤں کے بعد ہمارا جو تھا وہ جو پلانٹ تھا وہ چولستان میں ماشاءاللہ یزمان کے علاقے میں لگوایا۔ 30,000 لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ۔ یزمان کے بعد جو ہے چولستان کے بعد پھر ہم نے خیبر پختونخوا میں جو گھڑی نغمان ہے وہاں کے علاقے میں ہم نے جو ہے وہ بڑا غریب علاقہ ہے اور وہاں پر بڑی دشواری ہو چکی تھی۔ اچھا حافظ صاحب، ان جگہ پہ تو آپ فلٹریشن پلانٹ لگا چکے ہیں، میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ آپ تعین کیسے کرتے ہیں کہ ہم نے فلٹریشن پلانٹ کس کس جگہ پر لگانے ہیں؟ آپ کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا آپ کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے کہ یار اس جگہ پہ میں نے فلٹریشن پلانٹ لگانے ہیں، یہاں پہ نہیں لگانے، اس کا فیصلہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اور ہم یہ فلٹریشن پلانٹس وہاں پہ لگاتے ہیں جہاں بہت زیادہ تنگی ہے، ایسی جگہ نہیں لگاتے کہ جہاں لوگ پانی کا فائدہ اٹھا سکیں اور بس ہم وہ فلٹریشن پلانٹس بھی لگا دیں۔ تو الحمدللہ خیبر پختونخوا گھڑی نغمان کے بعد سیالکوٹ میں جو ہے بارڈر کے قریب فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ نصب کیا گیا اور ماشاءاللہ اتنا زبردست پانی آیا وہاں سے اور ان لوگوں کی پتہ نہیں کتنے سالوں کی جو ہے اللہ پاک نے خواہش پوری کی آپ کی دعاؤں کی برکت سے اور آپ کے تعاون کی برکت سے الحمدللہ۔ اس کی میں نے اوپننگ خود کی الحمدللہ۔ ہری سنگھ گاؤں میں جو فلٹریشن پلانٹ لگایا تھا اس کی اوپننگ بھی میں نے کی اور دعا کی وہاں پر الحمدللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا میں وہاں اوپننگ کروا کے میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ سیالکوٹ کے بعد جو ہے اگلا جو پرسوں ہماری جو اوپننگ ہوئی ہے فلٹریشن پلانٹ کی وہ اولیاء کرام کی دھرتی پر پاک پٹن شریف میں بڑا زبردست جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ وہاں پہ لگا ہے۔
اس لیے ان لوگوں کی بھی بڑی درینہ خواہش تھی ماشاءاللہ وہاں پہ بھی فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے. اور میں اس وقت تو یہاں پر آ چکا تھا, ابھی چند دن پہلے میں آیا ہوں یہاں پر ناروے واپس. اچھا حافظ صاحب, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب نیکسٹ آپ کا کن کن ایریوں میں, کن کن علاقوں میں فلٹریشن پلانٹ لگانے کا ارادہ ہے؟ اگلا فلٹریشن پلانٹ ہے سائیوال میں, اس کی اوپننگ صبح ہو رہی ہے انشاءاللہ. ان تمام کی سیریمنی جو ہے وہ آپ کو فیس بک پہ آپ دیکھیں گے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے, اور میرے محمد اسلم حق کے نام سے جو میرا فیس بک ہے اس پہ آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں گے ان تمام کی سیریمنی جو ہے. اس کے علاوہ آپ کا سوال تھا کہ یعنی کن کن علاقوں میں اب ہمارا جو ہے وہ پروگرام ہے, تو کہ 15 اکتوبر کو جو ہے وہ ہم نے یہ اسکیم اناؤنس کر دی ہے کہ 15 اکتوبر سے ہم فیز 1 جو ہے ہمارے وعدے کے مطابق یعنی 1 اکتوبر کو جو ہے یہ سٹاپ کر دیا ہم نے. کل آخری اوپننگ ہے جو ہے وہ ہمارے, اس کے بعد گجرات میں اوپننگ ہوگی, گجرات کے بعد پھر ہم جو ہے فیز 2 کے اندر جائیں گے. فیز 2 میں جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا جو پروگرام ہے کوہاٹ کے پی کے میں اور جھنگ میں, اس کے بعد ڈی جی خان میں, جڑا والا, سمندری, چونیا سندھ میں, تھرڈ پارکر سندھ میں, یہ یہاں پر جو ہے ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ تعالی. ان دا اینڈ حافظ صاحب, اگر آپ ہماری عوام سے کوئی اپیل کرنا چاہیں, کسی قسم کی کوئی درخواست کرنا چاہیں, تو آپ کو بہت سے لوگ اس وقت سن رہے ہیں, آپ ان سے کوئی اپیل یا درخواست کرنا چاہتے ہیں, اپنے اس کام میں کسی کی ہیلپ چاہتے ہیں یا کسی کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں, تو آپ وہ کر سکتے ہیں. تو میری ان تمام میری بیٹا بیٹیوں سے میری جو ہے وہ ایک اپیل ہے کہ جن لوگوں نے فلٹریشن پلانٹس نہیں لگوائے وہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے اگر وہ فلٹریشن پلانٹس لگوانا چاہتے ہیں تو وہ فیز 2 میں اپنے نام پیش کر دیں, اور ہمارا جو ویبس اور اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں آپ جو ہے وہ ڈونیشن دے سکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جن لوگوں نے بھی یہ پلانٹس لگوائے تھے ان کے ناموں کی شرطیں, چاہے انہوں نے نہیں کہا لیکن ہم نے ان کے ناموں کی شرطیں جو ہے ہر پلانٹ کے اوپر لگائی ہیں. اور پلانٹ سے پہلے وہاں پر ایک روم تیار کیا جاتا ہے جو 10x12 کا روم ہوتا ہے, اس میں باقاعدہ لینٹر ڈلتا ہے, وہ پورا ایک کمرہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں, کیونکہ یہ چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے, اس سے 30,000 لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں کے لیے جو ہے وہ ایک اپیل کی تھی, اور فرمایا تھا کہ جو بھی اس کنویں کو لے گا, اگر کسی کو جنت میں گھر چاہیے تو وہ یہ کنواں جو ہے ایک یہودی کے پاس تھا, اور ان سے کوئی لے کر اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا. تو اس میں آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار خریدا, اور اس کے بعد اسی کنویں کا دوسرا حصہ جو ہے یعنی آدھا کنواں کچھ لوگ پہلے پانی بھرتے تھے یہودی, اور ایک بار جو ہے وہ مسلمان بھرتے تھے. تو پھر ایگریمنٹ کے تحت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں جو ہے وہ خرید کر وقف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی دعوت دے دی کہ آپ بھی جو ہے یہ پانی یہاں سے بھر سکتے ہیں فری میں. تو ماشاءاللہ آج بھی دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سنت ادا ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو ہے وہ آج بھی کنواں جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور وہ وہاں سے فروٹ آ رہا ہے. اور ابھی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, اور وہ پتہ نہیں کتنا ارب ریال جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو یہ قیامت تک جاری رہے گا. تو میری ریکویسٹ ہے آپ تمام میرے بیٹا بیٹیوں سے کہ آپ فوری جو ہے یہ 15 اکتوبر تک جو ہم نے اب ڈونیشن اکٹھا کرنا ہے, جس نے بھی اپنے مرحومین کے لیے جو ہے وہ یہ کنویں یہ جو فلٹریشن پلانٹس جو ہیں یہ نصب کروانے ہیں. تو ہمیں مشکل جو آفاقی صاحب آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا کیا مشکلات درپیش ہیں, تو ہمیں مشکلات یہی ہیں کہ 15 اکتوبر تک جو ہے وہ لوگ اپنے نام دیں, ان کے نام کی شرطیں, کیونکہ 4 لوگوں کے نام جو ہے وہ ان کی شرطیں بن جاتی ہیں, کیونکہ 4 لوگ مل کے اگر ایک کنواں لیتے ہیں تو ایک فلٹریشن پلانٹ لیتے ہیں,
اور اگر آپ ایک پلانٹ کو 10-15 لوگ بھی مل کے لیں گے تو وہ بھی آپ کے نام کا جو ہے وہ لگے گا وہاں پر. لیکن شرط ان لوگوں کے ناموں کی ہوتی ہے جو ایک آدمی نے جس نے ڈونیٹ کیا یہ جو فلٹریشن پلانٹ ہے ان کا ایک کے نام کا جو ہے وہ الگ الگ جو ہے 3-4 نام ان کے, کیونکہ وہ بڑی رقم ہوتی ہے وہ دیتے ہیں تو ان کی شرط جو ہے لگا دی جاتی ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے چینل کی وساست سے کہ میں اپنے تمام ناروے کے بیٹا بیٹیوں سے, بہن بھائیوں سے, متعلقین وابستگان سے, میرے عزیزوں کا بڑا ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا اور دے رہے ہیں, اور الحمدللہ میرے بچے, میری وائف, ان سے بھی میں آپ کے چینل کی وساست سے ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کار خیر میں حصہ لیں. اور جو 15 اکتوبر کو جو ہمارا فیز 2 فلٹریشن پلانٹس کے سلسلے میں یہ نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, اس میں آپ بھرپور تعاون کریں اور امداد جو ہے وہ فراہم کریں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کو. ویبس آپ کے سامنے چل رہے ہیں اور اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں کے ناموں کے یہ 8-9 فلٹریشن پلانٹس لگ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, جس طرح سے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین حافظ محمد اسلم حق صاحب انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور انسانیت کے لیے اپنا تمام ٹائم وقف کر چکے ہیں, اسی طرح سے آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں, اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنواریں, تو ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے, یہی گزارش کریں گے کہ آپ بھی حافظ صاحب کا ساتھ دیں. جگہ جگہ پہ فلٹریشن پلانٹ لگوائیے. آپ اگر ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں یا ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پر آپ اکاؤنٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں, اس میں آپ ڈونیشن بھیج سکتے ہیں, اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.